السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ، اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر اتوار رات 10 سے 11 کے درمیان. اس پروگرام میں ہم کرتے ہیں مزیدار گفتگو. حسن بھائی کی یادیں اور باتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں جس میں آپ کی ای میلز ہوتی ہیں، آپ کے میسیجز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں. حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر براڈکاسٹر، سینئر کمنٹیٹر حسن جلیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ موسم کیسا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کے یہاں گرمیوں کا کیا حال ہے؟ گرمی کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کم ہوئی ہے. کچھ بارش ہوئی ہے، مطلب زیادہ بارشیں تو نہیں ہوئی ہیں، کم بارش ہوئی ہے. لیکن یہ کہ گرمی جو پہلے ذرا گرمی کی شدت تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. مکمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمی تھوڑی سی آئی ضرور ہے. وہ آپ نے بڑی زیادتی یہ کی کہ آپ نے اپنی گرمی اس طرف بھی بھیج دی ہماری طرف. اچھا، کیوں آپ کے یہاں بھی بہت یہاں گرمی ہے؟ بھائی اتنی آج یہ سوچ لیجئے کہ ابھی جو ٹیمپریچر ہے جی جی. اٹ فیلز لائک 105. اوہ، اللہ اکبر. یہاں کے ہمارے اسٹینڈرڈ سے بہت زیادہ گرمی ہے اچھا. اور کنسسٹنٹ گرمی پڑ رہی ہے. ہوتا ہوں. یہ تھا یہاں پر کہ ایک زمانے میں جس طرح اسلام آباد اور لاہور میں ہوتا تھا جی جی. کہ 3-4 دن گرمی پڑی، ایک دن آندھی آئی، بارش آئی، موسم اچھا ہو گیا. صحیح. یہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ 4-5 دن گرمی پڑی، اس کے بعد ایک دن اچانک بارش آ گئی. صحیح. اس مرتبہ تو بارشیں بھی روٹ گئی ہیں. اچھا، اتنی زیادہ گرمی ہے اس وقت؟ بہت بھائی بہت. اچھا حسن بھائی، کچھ میسیجز ہیں وہ پہلے شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ جی بالکل. گفتگو کرتے ہیں. تو جناب پہلا ہی میسیج انڈیا سے، اور انڈیا سے جناب یہ ہے ناگالینڈ. ناگالینڈ کی جگہ ہے انڈیا کے اندر. وہ بڑی دور سے بھائی. جی ہاں، اور ناگالینڈ سے ہیں یہ. وکی گرپس نام ہے ان کا، وکی گرپس سنگر ہیں یہ. اور یہ کہتے ہیں کہ حسن جلیل صاحب آپ کا پروگرام میں نے 2 دفعہ سنا ہے اور بہت مزہ آیا، اور بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے آپ کے پروگرامس کے اندر. اور جیسے کہ بہت سارے کرکٹرس کو ہم سنتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے. ہم چاہیں گے کہ وہ کرکٹر جو انٹرنیشنل کرکٹر ہیں وہ بھی آپ کے اس پروگرام کے اندر شامل ہوں تو پروگرام اور اچھا ہو جائے گا. جی حسن بھائی. ان کا نام کیا ہے؟ وکی گرپس. وکی گرپس نام ہے، سکھ ہیں یہ. سکھ وکی گرپس. گرپس. اچھا اچھا. جی جی. بھائی آپ بہت دور سے بول رہے ہیں لیکن بہت خوبصورت آپ کی جگہ ہے. میرا خیال ہے جہاں تک میری نالج بتاتی ہے کہ یہ علاقہ آسام کے قریب قریب ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ ضرور بتائیے گا اپنے میسیج میں. جی جی. لیکن جہاں تک آپ کے انٹرویو کی فرمائش ہے تو آلریڈی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں جی کہ انشاءاللہ اس مرتبہ جب میں پاکستان جاؤں گا جی. تو ہم کچھ کھلاڑیوں کے ایکسکلوسیو انٹرویو کریں گے آپ لوگوں کے لیے، انشاءاللہ اور وہ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. بڑے دلچسپ انٹرویو ہوں گے. تو صحیح. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں میرا ارادہ ہے پاکستان جانے کا. اصل میں یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر کرکٹرز آتے بہت کم ہیں، صحیح. اور جو آتے بھی ہیں وہ اتنے دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے کہ وہاں جانا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. صحیح. تو پاکستان میں آسانی یہ ہے کہ تمام پلیئر اکٹھے ہوں گے تو آپ 10-12-15 اگر انٹرویو کر لیں جی تو جی. کم از کم 2-3 مہینے ہمارے نکل جائیں. بالکل بالکل. بالکل جناب، یہ ناگالینڈ سمجھ لیے شمالی علاقہ جات جیسے ہمارے پاس ہے نا حسن بھائی. ان سے میری بات بھی ہوئی ہے جی ہاں. وکی گریپ سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جیسے آپ کے یہاں شمالی علاقہ جات ہے، مری ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہ ناگالینڈ ایک ہاں پہاڑی نہیں، علاقہ بہت ہے. خوبصورت سرسبز علاقہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے. جی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہاں تو آسام کے جنگلات تو بہت مشہور ہیں. ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ وہ ایگزیکٹلی کس جگہ ہے. صحیح صحیح. اچھا جناب، یہ تو ہو گیا وکی گرفت آپ کا میسج اور آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جناب ایک میسج اور ہے کراچی سے، اور یہ آمنہ ہے ڈیفنس سے. ڈیفنس سے کہتی ہیں کہ حسن بھائی آپ کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اپنے بچپن سے، اور آپ کی آواز آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہے. بہت عرصے بعد آپ کو اپنا ریڈیو کے پروگرام میں سنا اور تصویر آپ کی دیکھی تو آپ کا زمانہ ہمیں یاد آ گیا جب آپ ریڈیو کیا کرتے تھے یا آپ ٹی وی پر خبریں پڑھا کرتے تھے. لیکن اب آپ ہمیں نظر نہیں آتے پاکستانی کسی میڈیا کے اوپر. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، کہاں ہیں آپ، اور پاکستانی میڈیا پہ دوبارہ ہم آپ کو دیکھ سکیں گے؟ آمنہ ہے کراچی سے ڈیفنس سے.
آمنہ ویسے تو میں امریکہ میں ہوں اور پچھلے 20-22 سال سے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو بہت سے انٹرویوز ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، ہوں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، اور بڑے ریگولرلی ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی جب میں پاکستان ابھی آیا ہوا تھا اپریل میں جون میں، تو میں نے خاصے انٹرویوز دیے، اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے حسن جلیل آفیشیل کے نام سے، وہ آپ دیکھا کیجئے، بلکہ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، تو اس میں بھی میں نظر آتا ہوں۔ تو کہیں کہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ میں بہت ایکٹیو ہوں، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو آپ فرینڈ ریکویسٹ بھیجیے، تو اس میں میری خاصی ایکٹیویٹیز کور ہوں گی، اور آپ کو میرے بارے میں تازہ ترین معلومات بھی ملیں گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میری آواز ابھی ویسی ہے، ہاں اگر بچپن میں آپ میری آواز سنتی تو یقیناً مختلف ہوتی۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچپن میں اگر آپ آواز سنتی تو پھر کیسی آواز؟ یسن بھائی کچھ بچپن کی یاد ہے آپ کو؟ آواز کیسی تھی آپ؟ بچپن کی بھی میری اچھی آواز تھی ہمیشہ سے، ویسے میں ایک بات آپ بتاؤں، اچھا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں 4-5 سال کا تھا ہوں تو میں گھر والوں کو گانے سنایا کرتا تھا اپنی زبان میں، اچھا اور وہ بڑے محظوظ ہوتے تھے اور کہتے تھے یار یہ بڑا ہو کے بڑا اچھا گائے گا یہ۔ اچھا۔ اور خاصی جوانی تک میری آواز بہت اچھی رہی، اور صحیح۔ میں غزلیں بہت اچھی گاتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پریکٹس سے۔ جی ہاں بالکل۔ اگر آپ پریکٹس نہ کریں یا آپ گانا چھوڑ دیں جی تو جی پھر آپ بے سرے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ اب یہ ہے کہ آواز تو نکلتی ہے لیکن بے سری سی، تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ گلوکار میرے خلاف جو ہے ہڑتال کر دیں، جی جی تو بالکل۔ میں گانا چھوڑ ہی دوں۔ صحیح بات ہے، بالکل بات۔ اچھا جناب، اختر مشتاق صاحب ہیں سیالکوٹ سے، ان کا میسج ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کے بعد تو بہت زیادہ افسردہ ہیں ہم، اور یقیناً اس وقت بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے بابر اعظم کو، پوری ٹیم کو، تو اس میں کچھ بہتری کے لیے آپ بارہا بتاتے رہتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ حسن بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ اختر مشتاق سیالکوٹ۔ جی اختر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ پروگرام سننے کا۔ دیکھیے بات یہ، میں ہر پروگرام میں 2-3 باتیں ضرور دہراتا ہوں۔ جی۔ جب تک آپ ڈٹرمنٹ نہیں ہوں گے کہ آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہوں سب سے پہلے آپ سسٹم کو امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد ڈسپلن کو امپوز کریں، صحیح پھر آپ فیوچر کے لیے کم از کم 3-4 سال کے لیے پلان کریں۔ صحیح۔ ایک پول بنائیں لڑکوں کا کہ ہوں بھئی یہ 35 یا 40 یا 50 ہیں ہوں جن میں ٹیلنٹ موجود ہے، جن ٹیلنٹ ہے، ٹیکنیک اچھی ہے، ان پہ آپ کام کریں، ہوں ان کو گروم کریں، ان کو مینٹلی اسٹرینتھ دیں، آپ کانفیڈنس دیں، جب ہی کوئی کام بن سکتا ہے۔ ہوں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جوش میں بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، صحیح بات ہے۔ لیکن مخلصانہ طور پہ آپ کوشش نہیں کرتے۔ صحیح۔ اگر ہم کوشش کریں سب کچھ پاسبل ہے، ٹیلنٹ ہمارے یہاں ہے، ہوں لیکن میں ہمیشہ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ را ٹیلنٹ کو استعمال کر سکتے تو پھر ہیرے کو تراشنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ صحیح دیکھیے ہیرا ہیرا ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن تراش خراش سے اس کے جو کارنرز نکلتے ہیں، اس ہوں کی جو شیپ بنتی ہے نا، اس سے اس کی چمک دمک جو ہے نا کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے ہیرے کو تراشا جاتا ہے۔ اسی طرح پلیئرز کو جب تک آپ تراش خراش نہیں کریں گے، اس کو گروم نہیں کریں گے، ہوں جب تک وہ پلیئر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ نہیں پہنچے گا۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، یہی تھے میسیجز اپنا حسن بھائی۔ اچھا یہ بتائیے حسن بھائی، چونکہ جی محرم جی الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں محرم الحرام جو ہے امریکہ میں کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ کچھ وہاں پر کس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہاں تو آپ کو پتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ عید ہے، بقرہ عید ہے، رمضان ہے، ہوں کہ آپ کچھ چونکہ ظاہر ہے وہ چہل پہل یا وہ چیز تو نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہے۔ ہوں اسی طرح محرم کی تقریبات ہوتی ہیں، یعنی جو آپ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ چند جگہیں ہیں، جی۔ اور وہ خاموشی سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ آپ کو صرف گاڑیوں سے یا ان کے ہوں لباسوں سے، سیاہ لباسوں سے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ جو ہے گیدرنگ ہو رہی ہے، جی جی۔ لیکن وہ چہل پہل اور وہ چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ دیکھیے بہرحال جو عقیدت مند وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور دیکھیے اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں کوئی تمیز نہیں تھی کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے۔ اچھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جی۔ جو ہے وہ جہاں محرم شروع ہوا تو ہوں سب سے بڑی تاکید یہ ہوتی تھی کہ آپ ریڈیو بند کر دیں، آپ گانے ہوں نہیں سنیں گے۔ اچھا گانے بند کر دیے جاتے تھے،
جی کیا لباس نیا نہیں پہنتے تھے, ہم، شادی بیاہ کی تقریبات نہیں ہوتی تھیں, یعنی صرف سمجھ لیجئے کہ